السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل کہہ دیجئے ان کانت اگر ہے لکم الدار تمہارے لیے گھر الآخرت آخرت کا عند اللہ اللہ کے پاس خالصتاً خالص تمہارے لیے من دون الناس اور دوسرے لوگوں کے علاوہ فتمنوا الموت پھر پس تم تمنا کرو موت کی ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوهُ وہ ہرگز نہیں تمنا کریں گے اس کی، وَلَن يَتَمَنَّوهُ وہ ہرگز نہیں تمنا کریں گے ابداً کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم جو انہوں نے بھیجا آگے، واللہ علیم بالظالمین اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ البتہ آپ ضرور پائیں گے ان کو احرص الناس زیادہ حرص کرنے والے لوگوں پر علی حیات دنیا کی زندگی جینے میں، ومن الذین اور ان لوگوں سے بھی اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، یودوا وہ چاہتے ہیں احدہم ان کا ہر ایک لو یعمر اگر عمر دیا جائے انہیں الف سنۃ 1000 سال، وما هو بمزحزح اور نہیں ہے وہ ان کو اس سے بچانے والا من العذاب عذاب سے، ان یعمر اگر وہ عمر دے بھی دیے جائے، واللہ بصیر اور اللہ خوب دیکھنے والے ہے بما یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یہ آیت بھی اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ یہودی جو کہتے کہ ہم چند دن رہیں گے جہنم میں، اس کے بعد ہم پھر آ جائیں گے واپس جنت میں آ جائیں گے، اس طرح کی جو بھی ان کی باتیں ہیں، جو بھی ان کی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کا جواب دے رہے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر سے طور پہاڑ کو، خُذُوا پکڑو ما آتَيْنَكُمْ جو ہم نے دیا تم کو بِقُوَّةٍ مضبوطی سے، وَاسْمَعُوا اور سنو، قالوا کہتے سَمِعْنَا ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا اور ہم نے نافرمانی کی، وَأُشْرِبُوا اور رچا دی گئی تھی فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت، ان کے دلوں بچڑے کی محبت، کل کہہ دیجئے بھی اسما کتنا ہی برا ہے، یا امرکم جس چیز کا وہ حکم کرتا ہے تم کو بھی اس کا ایمان ہو تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم مومنین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہیے کہ جو ان سے پختہ وعدے کیے گئے تھے، جب ہم نے ان سے پختہ وعدہ لیا کہ تم سب اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، جو ہم کوہ طور کو تمہارے اوپر لا کر کے کھڑا کر دیا تھا، تم لوگوں نے کہا کہ اب ہم نہیں نافرمانی کریں گے مانیں گے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ہم نے تمہارے اوپر سے کوہ طور پہاڑ کو بلند کر دیا، خُذُوا پکڑو ما آتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا جو ہم نے تمہیں دیا اس کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے جو صحیفے دیے گئے تھے فرمایا کہ ان کو مضبوطی سے تھام لو، ان سے عمل کرو۔ انہوں نے کیا کیا، کہا واسمعوا ہم نے اس کو سنو، فرمایا کہ ان کو مضبوطی سے تھامو، ان پہ عمل کرو، ان کو سنو۔ انہوں نے قالوا کہا سمعنا ہم نے سنا۔ اب یہ کس قدر ان کا کفر ہے اور منافقت ہے کہ بظاہر تو یہ کہتے کہ ہم نے اس چیز کو سن لیا، لیکن دل ہی دل میں اس چیز کا انکار کرتے کہ ہم نے کون سا اس بات پہ عمل کرنا ہے، بس ہم نے سن لیا، سن کے ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ان کے اس منافقت اور اس کفر کا یہاں واضح بیان کر رہے، فرمایا قالوا کہتے سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی کہ دل ہی دل میں یہ خیال کرتے کہ ہم نے کون سا ماننا، ہم نے تو نافرمانی کرنی ہے، آپ جو سناتے سنائی جائیے، اس لیے منہ پہ وہ کہہ دیتے کہ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جی حضوری منہ پہ کرتے ہیں، لیکن دل تک ان کے ایمان نہ پہنچتا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت رچا دی گئی تھی۔ در حقیقت جو ایک محبت ہے یہ تو خود ایک اندھی چیز ہے کہ اس میں جب انسان کسی بھی چیز کی محبت میں جب چلا جاتا ہے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کا خود کو سنبھالنا کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں، مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ تو اس کے بعد جب یہ ایک اور بچڑے کی محبت ان کے دل میں رچا دی گئی، یہ رچانا اس طرح جیسے پانی جو ہے وہ انسان کے مختلف رگوں سے گزر کے جاتا ہے، جبکہ کھانا اس طرح نہیں تھی، تو اسی طرح پانی کی مانند ان کے جسم نے یہ دوڑ دی تھی یہ بچڑے کی محبت جو کہ اللہ نے ان کے دلوں میں پیدا کر دی تھی، اور یہ سب کچھ اللہ نے کیا کہ وہ بکفرہم کے کفر کے سبب، بار بار نافرمانی کے سبب، بار بار کفر کے سبب، کل بئسما یأمرکم بہ ایمانکم ان سے کہیے کہ تمہارا ایمان تمہیں کتنی بری چیز کا حکم دیتا ہے، انہیں بچڑے کی محبت کا، بچڑے کی پوجا کرنے کا، یا نافرمانی کرنے کا، رسول کی تکذیب کرنے کا، اللہ کے حقوق کو نہ ماننے کا۔ مگر تم مومن ہو تو پھر تمہارا ایمان تمہیں بہت برا حکم دیتا، تمہارا ایمان راہ راست سے تمہیں نہیں آنے دے رہا ہے۔ کل کہہ دی ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ اب یہ یہودی کہتے تھے کہ جو اللہ کے ہاں آخرت کا گھر ہے یعنی جنت ہے وہ خالص ہمارے لیے ہے،
ہم اللہ کے چہیتے نبی کے چہیتے امتی ہیں تو یہ جنت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے سے کہا کہ اے پیارے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر واقعی جنت کا جو گھر آخرت میں جو جنت ہے واقعی تمہارے لیے خالصتاً تمہارے لیے ہے تو پھر تم ایسے کرو تم موت کی تمنا کرو. یعنی کہ ان کو مبالغے کا چیلنج دیا جا رہا ہے کہ پھر آؤ مسلمان اور یہودی دونوں ایک میدان میں آئے اور آ کے یہ کہیں کہ اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس کو موت دے دے, یعنی کہ وہ فنا ہو جائے, ختم ہو جائے. تو انہوں نے اس چیز سے انکار کر دیا, وہ اس مبالغے کو کبھی بھی قبول نہ کرتے, انہوں نے نہیں کیا. فرمایا کہ اگر تم لوگ اپنی اس بات میں واقعی سچے ہو کہ آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, پھر موت کی تمنا کو اگر تم سچے ہو آؤ اس چیلنج کو قبول کرو, ایکسیپٹ کرو اور کرو جو ہم کہہ رہے ہیں. لیکن نہیں والے یہ تمنا ہو ابداً, اللہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کی کبھی تمنا نہیں کریں گے, وہ اپنی موت کبھی نہیں مانگے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین, وہ جانتے ہیں کہ ہم نے آگے کیا بھیجا, ہم نے کوئی اچھے اعمال نہیں بھیجے, ہمارے کرتوت اچھے نہیں ہیں. اس بنا پہ وہ اس مبالغے کو کبھی قبول نہیں کریں گے. ولا تجدنہم احرص الناس علی حیات ومن الذین اشرکوا, فرمایا کہ یہ لوگ جینے کے بہت حریص ہیں, دوسرے لوگوں کی نسبت ان کی حرص بہت زیادہ ہے کہ ہمیں زندگی ملتی جائے, ہم جیتے جائیں, موت ہمیں آئے نا. فرمایا کہ حتیٰ کہ مشرک لوگوں سے زیادہ ان کی حرص ہے. اگر ان کو 1000 سال عمر بھی دے دی جائے نا, یہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمیں 1000 سال عمر ملے, جبکہ یہ نہیں جانتے کہ اگر ان کو 1000 سال عمر دے بھی دی جائے تو وہ ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. ان کا عمر دیے جانا ان کو اللہ کے عذاب سے دور نہیں لے کے جا سکتا. ہاں لمبی عمر کسی کے لیے نعمت بھی ہے اور کسی کے لیے زحمت بھی ہے. لمبی عمر اس کے لیے نعمت ہے جو نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے, گناہوں سے بچتا ہے, تو اپنے لیے زیادہ مزید اکٹھا کر لیتا ہے. اور زحمت اس شخص کے لیے ہے, اس انسان کے لیے ہے جو گناہ زیادہ کیے جا رہا ہے, گناہ پہ گناہ زیادہ کیے جا رہا ہے, اپنے آخرت کا سامان جو ہے برباد کیا جا رہا ہے, اپنے آخرت کو مزید جہنم کا سامان تیار کیے جا رہا ہے. تو اس شخص کے لیے لمبی زندگی جو زحمت ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے کہ اے اللہ جب تک میرے لیے بہتر ہے میرا زندہ رہنا, مجھے تو زندہ رکھ, اور جب میرے لیے اس دنیا سے اٹھ جانا بہتر تب مجھے اٹھا لے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کیا کریں کہ اے اللہ جب تک زندہ رکھی, اسلام پہ رکھی, جب موت ہے ایمان کی حالت میں موت نصیب کرنا. تو اللہ تعالیٰ یہ یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کا نقشہ کھینچ کے ہمیں بتا دیا کہ وہ کس قدر حریص ہے دنیا کی زندگی میں جینے کا, اور یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ہم لوگ جو موت سے بھاگتے ہیں در حقیقت موت سے ہم نہیں بھاگ سکتے ہیں, اور بھاگنا ہے تو جہنم سے بھاگیے, ڈرنا ہے تو جہنم سے ڈریے, جس سے ہم بچ بھی سکتے ہیں. موت سے ہمارا بھاگنا, ہمارا ڈرنا کسی کام نہیں, بالآخر اخیر ہماری موت ہے, اینڈ ہماری موت ہے. ایک نہ ایک دن ہم نے موت سے ملاقات ضرور کرنی ہے. ڈرو بچو اس چیز سے جو ممکن ہے, جو ممکن نہیں اس سے بچنے اور ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن و حدیث سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین.